آج کی میں جو تفسیر لے کر آیا ہوں شہر حیدرآباد کے معروف عالم دین کی تفسیر ہے. اس کا نام ہے تفسیر قادری، اور اس کا جو تاریخی نام ہے تفسیر کشف القلوب. 1319 ہے، جسے امام المفسرین حافظ کلام مبین حضرت سید الشیوخ حضرت سید شاہ محمد عمر حسینی قادری خلیل علیہ رحمۃ والرضوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ اور ہم بہت تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 17ویں 18ویں نشست ہوگی، ہماری 18ویں نشست ہوگی. تو آپ حضرات کے سامنے ہر دن ملاقات ہو رہی تھی اور تفاسیر قرآن کریم کے کتب کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی. ہم نے جس کا آغاز کیا تھا عربی تفاسیر سے، معروف امہات التفاسیر جو ہے اس سے شروع کیا تھا. ہوتے ہوتے پھر ہم نے تفسیر فارسی تفاسیر پر آئے، اور پھر اردو تفاسیر جو ہند و پاکستان میں استعمال ہوتی ہے وہ. اور آج جو ہے میں اپنی تفسیر کا جو آخری باب لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس میں تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے ہمارے اس پروگرام میں، نادر پروگرام میں شامل رہنے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے منتظمین اور اس کے رفقا، تمام شارکین، سبھی حضرات کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز دی. آج کی میں جو تفسیر لے کر آیا ہوں شہر حیدرآباد کے معروف عالم دین کی تفسیر ہے. اس کا نام ہے تفسیر قادری، اور اس کا جو تاریخی نام ہے تفسیر کشف القلوب. 1319 ہے، جسے امام المفسرین حافظ کلام مبین حضرت سید الشیوخ حضرت سید شاہ محمد عمر حسینی قادری خلیل علیہ رحمۃ والرضوان. آپ کی تفسیر مبارک ہے جو آپ کے سامنے لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں. قبل اس لیے کہ میں تفسیر پر کچھ تبصرہ کروں، حضرت کے مختصر سے احوال، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو تفصیل میں گئے بغیر، آپ کے جو جد اعلیٰ تھے حضرت سید الشیوخ کے مولوی اعلیٰ حضرت سید محی الدین الحسینی نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے آخری عہد میں بغداد شریف سے دیار ہند کا آپ نے رخ فرمایا اور ہندوستان تشریف لائے، اور برہان پور کی آب و ہوا کچھ ایسی پسند آئی، یہی رہ گئے. آپ کے دوران قیام کی بانی سلطنت آصفیہ نواب نظام الملک آصف جاہ مغفرت مآب نے آپ کو 1161 ہجری برہان پور میں آپ وفات پائی، اور یہیں سے آپ کی روضہ مبارک روضہ خلد آباد جو دولت آباد کے قریب روانہ کی گئی، اور شاہ برہان الدین غریب قدس سرو کے مقبرے کے قریب تدفین عمل میں آئی. آپ نے سمجھا کہ حضرت سید محی الدین الحسینی کے انتقال کے بعد اور دنیا سے پردہ کے دورہ ہند کا کیا باعث تھا، کیا اس نظام روحانی نے پر آپ نے غور فرمایا. سلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالنی تھی اور اس نئی سلطنت کے انتظامات کرنے تھے جو روحانی بادشاہ کے سپرد کیے گئے تھے. چنانچہ تاریخ کے مطالعے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موصوف کی زندگی اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ اس کا انتظام ایک عنوان پر نواب نظام علی خان آصف جاہ ثانی تک نہ ہو گیا تھا. آپ کے جد امجد جو ہے کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے پھر وہاں سے دکن کی طرف تشریف لائے، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت سید الشیوخ سید محمد عمر حسینی علیہ الرحمٰ کے والد محترم، یعنی حضرت سیادت پناہ کے صاحبزادے حضرت سید محمد بادشاہ الحسینی رفعت پناہ ہیں. آپ کا سن ولادت 1236 ہجری اور سن وصال 1286 سن ہجری ہے، اور یہ بڑا پرآشوب دور تھا. دین میں تذبذب، شک و ذوف عقائد کی وجہ سے. تو آپ کے والد حضرت رفعت پناہ کے والد محترم نے اپنے درس و تعلیمات سے اسلامی سیرت کی تعلیم کا آپ نے آغاز فرمایا تھا. آپ نے علوم اسلامیہ حاصل کیے، حفظ قرآن کی تکمیل کی، صاحب تصانیف و تعلیف بھی تھے، اور آپ نے اپنے صاحبزادوں کی 4 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی، ان تمام کی آپ نے بہترین انداز میں تربیت فرمائی. حضرت سید الشیوخ علیہ الرحمٰ کی ولادت شہر حیدرآباد کے علاقہ قاضی پورہ میں بتاریخ 17 ربیع الثانی 1282 سن ہجری میں ہوئی.
ابھی حضرت سید الشیوخ کی عمر 4 سال کے بھی نہ تھے کہ سائے بدری سر سے اٹھا لیا گیا. ہاں یہ تھا، یہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ قدرت کو اپنے ہی آغوش میں تربیت اور اپنے ہی خاص دبستان میں تعلیم دینا ہے. چنانچہ 4 سال کی عمر میں بعد حج شہنشاہ بارگاہ کی حاضری ہوتی ہے مدینہ پاک میں، اور بلا لیا جاتا ہے تاکہ اس زمین کے فیوز و برکات، تعلیم و تربیت آپ کی اس آب و ہوا میں ہو. چنانچہ اپنے والد محترمہ کے ہمراہ فراغت حج کے بعد سال بھر تک روضہ پاک پر حاضری ہوتی رہی. دوسرے سال فراغت حج واپسی عمل میں آئی تاکہ ایمان اور خزانے بھر کر کے آپ تشریف لے آئے. اس سفر سے واپسی کے بعد ابتدائی تعلیم گھر پر ہی والد محترمہ کی آغوش شفقت میں ہوئی، اور مدرسہ محبوبیہ جو زمانہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، اس میں آپ شریک کیے گئے، جہاں مولانا امیر احمد صاحب گوہاٹی سے صرف و نحو، ادب و منطق پڑھا. آپ ابھی 12 سال کی عمر کو بھی نہ پہنچے تھے کہ ماں محترمہ کا بھی، آپ کی والد ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. اور پھر آپ جو ہے مختلف علماء کرام سے آپ ہی کے برادر محترم حضرت سیدنا خواجہ دکن کی زیر ہدایت جو نگرانی رہی، اور آپ علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم میں تکمیل اسی ذات اقدس سے حاصل فرمایا. خلت صبا نے سید محمد صاحب تونیسی سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد غلام غوث صاحب شتاری علیہ رحمہ، سید محمد علی صاحب شتاری علیہ رحمہ آپ کے ہمدست تھے. حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ نے علوم ظاہری، عقلی و نقلی بھی آپ نے حاصل کی. آپ کی تعلیم و تربیت کا کلیتاً تعلق اصل میں حضرت خواجہ دکن ہی سے رہا. چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب رہبر طریقت میں آپ نے یوں اظہار فرمایا، مجھے علوم ظاہری میں اسی خضر کی بدولت راہ ملی، اور علوم باطنی میں بھی انہی کے ہاتھوں خلافت کی قلعہ ملی. اسی عارف کامل کو خطب وقت کی تعلیم و تربیت نے آپ کی فطری جوہر کو جلا دی، اور آپ ہی کے زیر تربیت بیعت کے بعد سلوک و تصوف کے مقامات عالیہ آپ نے طے فرمائے ہیں. معزز سامعین کرام، حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کو کہا جا رہا ہے خواجہ دکن علیہ رحمہ. کسی کے ذہن و گمان میں حضرت بندہ نواز سرکار نہ چلے جائیں. تو معزز سامعین کرام، شفیق اور عزیز ساتھیوں، آپ نے حضرت سید محمد صدیق حسینی خلق المعروف و خواجہ محبوب اللہ سے مختلف سلاسل میں آپ نے بیعت حاصل کی. سلسلے چشتیہ، رفاعیہ، نقشبندیہ میں آپ نے بیعت حاصل کی، اور ساری چیزوں کے اوراد و وظائف کی آپ کو اجازت ملی. آپ کا سلسلہ نسب سید محمد عمر حسینی القادری، پھر اس کے بعد سید محمد خواجہ محبوب اللہ سرکار، سید محمد بادشاہ حسینی القادری، شیخ الشیوخ میر شجاع الدین حسین رحمہ اللہ، سید محمد رفیع الدین قداری علیہ رحمہ، سیدنا رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ، سید علوی بروم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبداللہ بروم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبداللہ بافقی رحمہ اللہ، سیدنا احمد القشاشی رحمہ اللہ، سیدنا محمد بن یوسف علیہ رحمہ، سیدنا امین الدین المرواحی علیہ رحمہ، سیدنا سراج الدین عمر رحمہ اللہ، سیدنا عبد القادر الیمانی علیہ رحمہ، سیدنا شیخ جنید بن احمد الیمانی علیہ رحمہ، اور سیدنا ابو موسیٰ احمد بن موسیٰ المشروعی، سیدنا ابو بکر بن سلامی الیمنی، سیدنا شیخ اسماعیل بن صدیق، شیخ محمد البزجانی الیمنی، سیدنا شیخ اسماعیل بن ابراہیم الزبیدی علیہ رحمہ. اور اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب چلتا حضور بڑے پیر قدس اللہ سرہ العزیز تک 28ویں پشت میں جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب مل جایا کرتا ہے. معزز سامعین اکرام، آپ کے مواعظ خطبات کا صحیح افادہ اور افادی حیثیت اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ یہ فریضہ کتنا اہم تھا، اور اس وقت کے حالات اور دکن کے جو فتنے تھے اس میں بتا آپ گفتگو شروع فرماتے تو بس لا تمدن عینیک کے انداز میں فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے تحت لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے. آپ نہایت کلام، نہایت شیریں، نہایت سنجیدہ الفاظ، ذائقہ دل آویزی ہوا کرتی، اور آپ خطیب مواعظ مکہ مسجد میں ہر جمعے کو نماز جمعہ کے بعد قرآن شریف کا ایک رکوع تلاوت فرما کر اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے. آپ کے وصال سے ایک ہفتہ قبل تک یہ سلسلہ، یہ مواعظ آپ کے جاری و ساری رہے. پھر ہوا یہ کہ جب عوام کا اصرار بڑھا تو حضرت حکیم رکن الدین احمد صاحب اور سید عبد الجبار صاحب، سید مولوی عبد العزیز صاحب
کے معروضے پر سرکار عالی کے معروضے پر آپ کی جو تفسیر مبارک تھی، آپ 14 پاروں تک تفسیر فرما چکے تھے، تو اس کی تفسیر سننا چاہیے. یہ مواعظ تفسیر قادری کے نام سے ایک ماہواری رسالے کی شکل میں 1319 میں شائع ہونے لگے. اس تفسیر قادری کا تاریخی نام کشف القلوب تجویز ہوا اور 28ویں پارے تک یہ تفسیر پہنچی تھی. سورہ فتح کا کچھ حصہ شائع ہوا تھا. آپ کے وصال کی وجہ سے اس کی اشاعت ملتوی ہو گئی اور تقریباً 2 سال کے بموجب پیش گوئی حضرت سید محمد بادشاہ حسینی قادری کے زیر ادارت جو ہے سورہ فتح سے اس کی اشاعت شروع ہو چکی ہے ہوئی اور یہ پائے تکمیل کو الحمدللہ پہنچ چکی ہے. آپ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہوتا، میلاد شریف میں خصوصی آپ کی محافل ہوتی، ربیع ثانی میں اور خصوصی مواعظ ہوا کرتے. آپ تصنیف و تالیف میں اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، تو رہبر طریقت جو تاج الدین ابن عطا اسکندری علیہ رحمہ کی مشہور کتاب تاج العروس ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سلیس انداز میں فرمایا ہے. یہ کتاب حیدرآباد دکن میں اور دلی وغیرہ سے شائع ہو چکی ہے. پھر فرائض قادری، علم میراث پر. علم میراث آپ کو ہی پتا ہے کہ علم الفرائض کتنا ٹف ٹاپک ہوتا ہے. آپ پر ایک مثنوی بحر رمل مسدس میں مدون فرمائی. علم المیراث پر یہ ایک عام فہم اردو کتاب ہے، اس میں ترکے سے متعلق تمام احکام آپ کو مل جائیں گے. تفسیر قادری آپ کو جیسے کہ پتہ ہے، اور اشارہ غیبی پر آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم کا ترجمہ بہت احتیاط کے ساتھ فرمایا تھا، تو لہٰذا فارسی زبان میں فرمایا کیونکہ اس وقت فارسی زبان عام تھی. عربی کے بہت سے الفاظ تقریباً اسی کے تھے، مگر اس پر بھی ہر طرف سے لان تان ہوا. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالحق صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین نے اس کے اردو میں ترجمے کیے، مگر آپ کے ترجمے میں جو ہے تفسیر میں بڑی ہی چاشنی پائی جاتی ہے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو میں انشاءاللہ تھوڑا تفسیرات پر تفسیر پر کروں گا. اور تحفہ فاروقیہ آپ کی ایک اور کتاب ہے. دیگر بہت سارے آپ کے چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں جو آپ نے ترتیب دیے ہیں. اور چونکہ آپ کا وصال مبارک جو ہے تعاون کی وجہ سے ہوا تھا، تو آپ کو شہادت کا درجہ عطا ہوا. اور تاریخ وصال پر جو ہے آپ کے انتقال پر شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنی دستخط سے تاریخ الوصال نکال کر کے بھیجی ہے. ہمارے لوگوں کو شہر حیدرآباد کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے. تاریخ و وصال شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں تاریخ و وصال. العالم العارف باللہ حضرت حبیبنا و مولانا السید الشاہ محمد عمر القادری الحیدرآبادی قدس سرہ الہادی من آخر محبیہ الفقیر احمد رضا القادری البریلوی غفر له ربه القوی. الاسقى الله قبر اسوب غادیۃ وجاربا الجود جودا وهو حمار. اللہ تعالیٰ اس قبر کو صباحی باران رحمت سے سیلاب فرمائے اور خوب کھل کر برسے کہ سیلاب بن جائے. تو لہٰذا آپ کے حوالے سے جو ہے تفصیلی آپ نے عبد لغوث البرایا سید سند بالغوث مغترف بالغیب مدرار، کہ غوث ورا کے غلام بجائے خود سید مستند ہے، غوث کا چلو لینے والے، غیب کا دریا بہانے والے. آپ کے مختلف قسم کے القابات کے ساتھ آپ نے بہت تفصیلی آپ دیکھیں گے تو بہت سالہ تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، اور کئی لوگوں نے بھی آپ کے احوال لکھے ہیں. تفسیر میں آپ کی طرف آؤں میں تو تفسیر میں جو ہے آپ کا جو تفسیری پہلو ہے بہت ہی نادر اور بہت ہی خوبصورت ترین پہلو ہمیں آپ کی تفسیر مبارک کا ملتا ہے. میں آپ کو میرے سامنے جو تفسیر کے میں جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ میرے سامنے ہے غیر مأمون کی تفسیر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مگر جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر باتوں پر ایمان لائے اور دکھائی ہوئی راہ چلتے ہیں اور دنیا میں نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے بے انتہا ثواب ہیں. غیر ممنون کے بارے میں حضرت قتادہ نے یہ بیان کیا. اب دیکھیے ریفرنسز بھی آپ کو مل جائیں گے. غیر محسوب، عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے، بے حساب، یعنی ان کا عمل اگرچہ محدود اور معدود و محسوب تھوڑا سا ہو لیکن اس کا اجر بے حساب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور ابن عباس نے فرمایا غیر منقوص، یعنی اجر مقررہ میں
किसी किस्म की कोई कमी ना होगी। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि गैर मक़तूअ यानी कभी ख़त्म न होने वाला होगा। ये तफसीर इस बिना पर कि मन्ना के माने लुगत में ममनून से मन्नुन, मन्नुन के माने लुगत में क़ता के हैं। मतलब ये है कि इंसान दुनिया में नेक काम करता रहे, वो उसको कभी मुद्दतुल उम्र जारी रखे, लेकिन दुनिया वो दो रोज़ा है, लिहाजा इसकी मौत के साथ ही इसका ये अमल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। इसका अजर आखिरत में मिलेगा वो दायमी होगा, क्योंकि आखिरत की कोई इंतहा नहीं है। गैर मनकूस का मतलब भी यही हुआ कि सवाब ख़त्म होना तो दरकिनार, इसमें कभी कमी भी ना होगी। हाल ये लफ्ज़ गैर ममनून पर बहस हो रही है। आप देखिए तफसीरी अंदाज, और बाद मुफस्सिरीन ने ममनून को मिन्ना यानी एहसान जताने के माने में लिया है। इस एतबार से माने ये होंगे कि थोड़े से अमल की जजा से कहीं ज्यादा बगैर किसी कमी के दायमी दी जाने के अलावा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। लुत्फ़ खास ये होगा कि इस पर एहसान जताया ना जाएगा, क्योंकि एहसान जताने से बाज़ वक्त इंसान मुनक़बिज़ हो जाता है। जन्नत में जो जजा बतौर फजल व एहसान होगी, जन्नतियों पर कभी उसकी मिन्नत नहीं की जाएगी, ताकि अहले जन्नत का ऐश मुकद्दर और उनकी तबीयत में कोई बेचैनी पैदा न होने पाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सूरह इंशिक़ाक़ के गैर महमून का और लिखते हैं कि यौम आशुरा 10 मुहर्रमुल हराम 1380 से शंबा को आपने खत्म किया। अच्छा, जब भी कोई चीज आप जिक्र करते हैं तो माकबल से रब्त जिक्र करते हैं, सूरह का एक सूरह का दूसरे सूरह के साथ। जैसे सूरत का माकबल में जिस तरह, अब ये सूरह बुरूज की बात हो रही है, जिस तरह ईमान वालों के लिए नईम आखिरत के वादे दिए गए थे, इस सूरत शरीफा में भी इनसे वादे किए गए हैं। नीज माकबल सूरत में काफिरों को दर्दनाक अजाब का खौफ दिलाया गया था, यहाँ भी इनको डराया गया। नंबर 2, तफसीर बहरुल मुहीत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मुखालिफत और ईज़ा रसानी के लिए कुफ्फार मक्का ने इनको मारने, कत्ल करने, सूली देने, जला देने और धूप में तपा देने, गर्म पत्थरों पर लिटाने और ऊपर से बहारी पत्थर रख देने वगैरह के जो मंसूबे बनाए और तकलीफ पहुंचाने की जितने तदबीरें इख्तियार किए, शुरू किए, तो अल्लाह ने इस सूरत शरीफ में बतलाया कि अहले हक के साथ अहले बातिल का ये सलूक कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले जो कौमें थी उनके साथ भी यही हुआ है। अब अगर तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये रब्त बयान कर करके अब तर्जमा शुरू करते हैं। एक आयत वस्समा, एक लाइन ले लेते, वस्समा इदातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। अब इसके बाद बुरूज की जमा, बुरूज जमा है बुरुज की, जिसके माने हैं ज़ुहूर के हैं, जैसा कि सूरह अहज़ाब में आया, वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जाहिलियत के अगले दौर में जैसा कि ख़वातीन बन संवर कर निकलती थी, जिसका मुज़ाहिरा। तो मतलब ये कि गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, तफ़सीरुल कुरान बिल कुरान हो रहा है। लफ्ज़ बुरूज का माने आ रहे हैं वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिया गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। तो 2-3 बुरुज कहा जाता है, इसको फिर आलीशान मकान को भी बुरुज कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे मकामात के मुकाबिल में ज़ाहिर और नुमाया होता है। फिर उसके बाद कसम क्यों खाई जा रही, वस्समाई दातिल बुरूज, उस पर तफसीली आपको बहस मिलेगी, फलासफा के अखवाल मिलेंगे, फिर आसमानी मकानात का सबूत मिलेगा। यानी जो चीज़ें आपको चाहिए अरवाह के बारे में तफसीलात यानी तफसीली नुकात भी मिलेगा, अहले सुन्नत व जमात के अकायद का भी तफसीली तबसरा मिलेगा, साथ ही साथ सूफियाना महज और अंदाज भी आपको ज़रूर ज़रूर देखने में मिलेगा तफसीर कादरिया में, जो आप और हम उमूमी तौर पर तो ये तफसीर अवामी तौर पर आजकल छप करके आ रही है। तो जो हजरात के पास कुरानी कदीम है बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो जो है कादरी चमन से आप उसके खुलासे वगैरह हासिल कर सकते हैं, और कर करके आप इसको अपने मुताले में ज़रूर रखें। अपने असलाफ ने जो जो कारनामे किए हैं उन कारनामों पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनके कारनामों को उजागर करने की ज़रूरत है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रमज़ान की मुबारक सातें हम और आप रह रहे हैं, गुजार रहे हैं साथों में। तो आजिज़ आप हज़रात से अदबन मुल्तमिस है, इल्तिमास करता है कि अपनी रमज़ान की खुसूसी दुआओं में आजिज़ को भी याद रखें, सभी के लिए दुआ फरमाएं, कहीं वक्त बच जाए, मिल जाए, याद आ जाए आजिज़, इसके लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन जो तमाम 17 कुतुब के हमने तज़किरा किया और तबसरा किया, इन तमाम बुजुर्गों और मुफस्सिरीन के सदक़े व तुफ़ैल हमें भी कुरान करीम का थोड़ा सा उलूम हासिल हो जाए और दीन दुनिया और आखिरत समझ जाएँ।
میں پھر ایک مرتبہ بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے صدر مولانا نظام غوری صوفی صاحب مدت فیض ہوں، اور سرپرست اعلیٰ حضرت عبدالسلام صاحب قبلہ اور دیگر رفقا اور تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس ایک کم ترین اور طالب علم کو کے ساتھ سما خراشی فرمائی ہے، اور طالبہ علمانہ باتیں تھیں جو آج اس نے جمع کر کر کے آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر اور کوئی موقع پر آج آپ حضرات کے ساتھ شریک ہوگا، حاضر ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔